السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج جو ہے 2025 میں پورے سال کی سب سے پاورفل رات اور سب سے بیسٹ رات، سب سے اچھی رات جسے کہا جائے، وہ رات ہے شب قدر کی رات۔ اور اس رات میں آپ یہ 12 رکعت نماز نفل ضرور ادا کریں۔ یہ 12 رکعت نفل نماز، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، وہ آج کے اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھ لیجئے گا۔ نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ طریقہ سن لیجئے۔ کس طریقے سے ہم پڑھیں گے وہ طریقہ آپ سماعت کر لیجئے۔ ناظرین کرام، یہ شب قدر کی جو رات ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کیا گیا ہے۔ اس رات کو ضائع کرنا انسان کی سب سے بڑی بد نصیبی کہلائے گی۔ جو بھی بندہ اس رات کو ضائع کرتا ہے، ضائع کا مطلب جو اس رات میں یوں ہی فضول کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، گھومنا پھرنا، عیش اور سیر و تفریح میں گزار دیا کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں پوری رات جاگا۔ یہ جاگنے کی اصل رات نہیں، اصل رات عبادت کی ہوتی ہے، جو کہ عوام میں یہ مشہور ہے کہ یہ جاگنے کی رات ہے، یہ بڑی رات ہے، یہ فلاں رات ہے، یہ ڈھکانا رات ہے۔ اس طریقے سے عوام میں بولا جاتا ہے، جبکہ اصل اس رات کی حقیقت ہے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے۔ تو اب آئیے، وہ 12 رکعت نماز اگر آپ پڑھ لیں گے، آپ کو شب قدر کی فضیلت حاصل ہوگی، شب قدر میں عبادت کرنے کا پورا ثواب آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کی رات عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور کئی حدیث میں 1000 سال عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ قرآن پاک نے خود کہہ دیا کہ یہ رات جو ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی 83 سال کی عبادت کا ثواب اس میں عطا کیا جاتا ہے۔ 1 گھنٹہ کوئی عبادت کرتا ہے تو 9 سال کی عبادت کا ثواب، اور 1 منٹ عبادت کرتا ہے تو 55 دن کی عبادت کا ثواب، اور 1 سیکنڈ کوئی عبادت کرتا ہے تو 22 دن کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تو جو لوگ اس رات کو ضائع کرتے ہیں، کھیل کود میں، سیر و تفریح میں گزارا کرتے ہیں، اس کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اس ویڈیو کو دیکھ کر کے۔ تو آئیے، وہ نماز جو ہمیں شب قدر کی فضیلت دلاتی ہو، وہ نماز جو ہمیں شب قدر کا پورا ثواب دلاتا ہو، وہ نماز کا طریقہ ہم جان لیتے ہیں۔ دیکھیے، 2 رکعت کر کے آپ کو نماز پڑھنی ہے، 6 سلام کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے، یہ 12 رکعت نفل نماز۔ اس کی نیت آپ اس طریقے سے کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل شب قدر کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، یہ بھی بول سکتے ہیں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یہ بھی بول سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیجئے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے۔ پھر سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو 3 مرتبہ سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے پوری سورت۔ 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، قل ھو اللہ احد۔ پھر رکوع میں اللہ اکبر کہتے ہوئے چلے جائیں، اور 3 بار جو رکوع کی تسبیح ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، ضرور پڑھیں۔ دوستو، یہ جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت سارے لوگ نماز پڑھا کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ صرف بتا دیجئے، طریقہ ہمیں آتا ہے۔ تو میں اکثر آپ کو ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے ہمارے سیدھے سادھے مسلمان ہیں جو صرف جو ہے مخصوص راتوں میں عبادتیں کیا کرتے ہیں، اصل جو نماز ہے وہ اس کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ تو کم سے
کم اس رات کی جو نماز ہے نا اس کو وہ طریقہ تو آنا چاہیے، کیونکہ دلچسپی ہوا کرتی ہے ایسے لوگوں کی اس رات میں جو پورے سال نماز نہیں پڑھتے لیکن پھر بھی اس رات میں پڑھا کرتے ہیں، تو ان کو پورا طریقہ نہیں معلوم ہوتا، کنفیوز رہتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ کم سے کم اگر کچھ راتوں میں وہ عبادت کرنا چاہے تو اس کو پورا طریقہ معلوم ہو سکے۔ آپ زیادہ پریشان نہیں ہوئیے گا، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے یہ ویڈیو خاص ہے کہ جن کو پوری طریقے سے نماز کا پتہ نہیں ہوا کرتا۔ تو کم سے کم ایک رات بھی اگر اس کا عبادت میں گزر جائے وہ بھی صحیح طریقے سے، تو یہ ہم سب کے لیے بہتر ہوگا۔ تو رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہہ کے سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہوں گے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے، 3 بار سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی کہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائے۔ اب یہاں پہ آپ کو ثنا نہیں پڑھنی ہے بلکہ سورہ فاتحہ بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر آپ کو 3 بار سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر 3 بار پڑھنا ہے، پھر 1 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ کے پھر رکوع سجدہ جس طریقے سے پہلی رکعت میں آپ نے کیا اسی طریقے سے رکوع سجدہ کریں، پھر قاعدے میں بیٹھ جائیں، التحیات پڑھیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پھر درود ابراہیم پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پھر اس کے بعد دعائے معصورہ جو آپ کو یاد ہو پڑھیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ یاد ہو تو پڑھیں، نہیں تو اللہم رب اغفر لی ولوالدی ولمن توالد، یہ یاد ہو پڑھیں، نہیں یاد ہے دونوں تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ دونوں طرف سلام پھیریں دائیں بائیں، سلام پھیرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، جو بھی معروضات ہے، جو بھی پریشانیاں ہیں، گناہوں سے معافی مانگے اور جہنم سے آزادی رب کی بارگاہ میں مانگے، اور یہ دعا آپ ضرور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کریں۔ کون سی دعا؟ جو آخری عشرے کی دعا ہے وہ ضرور آپ دعا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ جو آخری عشرے کی دعا ہے یہ بھی دعا کریں، اور رب سے جو مانگنا چاہیں آپ، دنیا مانگے، آخرت مانگے، مال و دولت مانگے، عزت و شہرت مانگے، سونا چاندی ہیرے جواہرات، جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہے مانگے، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اور لوگوں کی مغفرت فرما کر جنت کا پروانہ بھی عطا فرماتا ہے۔ تو امید ہے بات پوری آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نماز کا پورا طریقہ میں نے آسان طریقے سے آپ کو سمجھا دیا ہے، یہ نماز آپ ضرور ادا کریں، انشاءاللہ شب قدر کا ثواب آپ کو ضرور حاصل ہوگا، اور اسے صرف اپنے تک نہ رکھے، اپنے دوست و احباب، عزیز و اقارب اور رشتہ دار تک اسے ضرور شیئر کریں، تاکہ سب لوگ اس نماز کو پڑھ کر کے فائدہ استفادہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔